البرٹ آئنسٹائن ایک ایسا جینیس شخص جو میتھ کے مشکل سوالات کو بغیر پیپر کے حل کیا کرتا تھا۔ وہ جب اپنے ٹیچر سے سوال کرتا تھا تو اس کا ٹیچر بھی حیران رہ جاتا تھا۔ 1921 میں فوٹو الیکٹرک تھیوری کی وجہ سے اسے نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ اسے ہمیشہ یہ ڈر رہتا تھا کہ لوگ اس کی باڈی پر ریسرچ کریں گے۔ اپنے موت سے پہلے اس نے یہ وصیت کی کہ اس کی باڈی کو جلا دیا جائے تاکہ کوئی اس پر ریسرچ نہ کر سکے، لیکن اسے جس بات کا ڈر تھا 1955 میں وہی ہوا۔ جب 1955 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تو ایک شخص نے اس کا برین اور آئس چرا لیے۔ آخر وہ شخص کون تھا اور اس نے آئنسٹائن کے برین اور آئس کو کیوں چرایا، اور اس واقعے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا، اس ویڈیو میں پوری تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، البرٹ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی کے ایک شہر اولم میں پیدا ہوئے۔ آئنسٹائن جب پیدا ہوا تو وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھا، وہ ایک اب نارمل سا بچہ تھا۔ عام بچے تقریباً 2 سے 3 سال بعد باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب آئنسٹائن 5 سال کا ہوا تو اس نے بولنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اسکول جانا شروع کر دیا تو وہ ایک بی گریڈ اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ لٹریچر سبجیکٹس میں بہت کمزور تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر اس میں فیل ہو جاتا تھا۔ اس کے برعکس وہ میتھس اور سائنس سبجیکٹس میں بہت قابل تھا اور ہمیشہ A+ گریڈز لیتا تھا۔ میتھس اور سائنس سبجیکٹس میں وہ جب بھی کسی ٹیچر سے سوال کرتا تھا تو وہ ٹیچر بھی حیران رہ جاتا تھا، کیونکہ وہ ایسے سوال کرتا تھا جو ٹیچر کی سمجھ سے بھی باہر ہوتے تھے۔ ایک دن آئنسٹائن کا میتھس ٹیچر کسی اور کلاس سے جیومیٹری بک لے آیا اور وہ اسی کلاس میں بھول گیا۔ جب آئنسٹائن نے اسے دیکھا تو وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور ایک ہی دن میں اس نے اسے سمجھا، پڑھا اور اسے یاد بھی کیا، اور اسی طرح وہ جیومیٹری کا ایک دن میں ماسٹر بن گیا۔ البرٹ آئنسٹائن نے کوانٹم فزکس میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ آج تک ماڈرن سائنس میں بھی استعمال ہوتے، اور فزکس میں اس کی خدمات قابل تعریف ہے، جس میں تھیوری آف ریلیٹیوٹی، انرجی ماس ایکویویلنس، یونیفائڈ فیلڈ تھیوری اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ شامل ہیں۔ آئنسٹائن کی قابلیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے پوری یونیورس کو ایک فارمولے E=mc² میں فٹ کیا۔ میتھس کی کوسچن سولو کرنا تو اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ہمیں جن بڑے بڑے کوسچن میں گھنٹے لگتے ہیں ہم پیپر اٹھا کر ان کو حل کرتے ہیں، ان کوسچنس کو آئنسٹائن اپنے مائنڈ میں حل کرتا تھا اور آنسر لوگوں کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ عام طور پر ہم ایک ہاتھ سے لکھائی کرتے ہیں، لیکن آئنسٹائن ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے لکھائی کر سکتا تھا، لیکن اس میں بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے الگ الگ سبجیکٹس لکھتا تھا۔ اسی طرح آئنسٹائن کی قابلیت کی ہزاروں حصے موجود ہے اور اسے اپنی اسی قابلیت سے ڈر تھا۔ اپنے آخری وقت میں اس نے وصیت کی کہ اسے مرنے کے بعد جلا دیا جائے، کیونکہ اسے یہ ڈر تھا کہ لوگ اس کی باڈی کو قبر سے چرائیں گے اور اس پر ریسرچ کریں گے۔ 76 سال کی عمر میں جب وہ بیمار ہوا تو اسے پرنسٹن ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا۔ آئنسٹائن کی ڈیتھ کے دوران وہاں پر ایک نرس ڈیوٹی کر رہی تھی۔ اس نرس نے کہا کہ آئنسٹائن نے کچھ جرمن زبان میں کچھ الفاظ کہے، چونکہ وہ جرمن زبان نہیں جانتی تھی، وہ انگلش زبان جانتی تھی، اس لیے اسے وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور اس طرح آئنسٹائن کے آخری الفاظ ضائع ہو گئے۔ 18 اپریل 1955 کو آئنسٹائن کی باڈی کو اٹوپسی کے لیے لیبارٹری لے جایا گیا اور وہاں پر ایک پیتھولوجسٹ توماس ہاروے کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی۔ جب توماس ہاروے نے آئنسٹائن کا اٹوپسی کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کا کرینیم کاٹ کر اس کا برین نکال لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کی آنکھیں بھی نکال دی۔ جب ہاسپٹل کے اسٹاف کو اس بارے میں پتہ چلا کہ آئنسٹائن کا دماغ اور آنکھیں چوری ہوئی ہے تو انہوں نے توماس ہاروے کا پیچھا کیا، لیکن تب تک وہ بھاگ چکا تھا، اور اسی کرائم کی وجہ سے اسے اپنی نوکری سے بھی نکال دیا گیا۔ اس نے آئنسٹائن کی آنکھیں آئنسٹائن کے آپتھالمولوجسٹ ہنری ابراہم کو دے دیے تاکہ وہ اس پر ریسرچ کر سکے، اور آئنسٹائن کے برین کو اس نے اپنے پاس ریسرچ کے لیے رکھا۔ آئنسٹائن کے برین کو لے کر وہ وشیٹا کنساس چلا گیا اور وہاں پر اس نے ایک میڈیکل ٹیسٹ لیبارٹری میں کام کرنا شروع کیا۔ جب وہ فارغ ہو جاتا تھا تو وہ آئنسٹائن کے برین پر ریسرچ کرتا تھا۔ اس نے آئنسٹائن کے برین پر بہت ساری ریسرچ کی، لیکن شدید محنت کے بعد بھی اسے کچھ ہاتھ نہ لگا، چونکہ وہ ایک پیتھولوجسٹ تھا اور برین کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے آئنسٹائن کے برین کو 240 پیسز میں کاٹ دیا اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ توماس نے آئنسٹائن کے بیٹے کو بہت مشکل سے راضی کیا کہ اس کے والد کے برین کو میڈیکل پرپس کے لیے استعمال کیا جائے گا تاکہ اس سے دنیا کو فائدہ حاصل ہو۔ توماس نے اس راز کو 25 سالوں تک چھپا کر رکھا اور اسے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اس کی زندگی کا بس صرف ایک ہی مقصد بن گیا تھا کہ آئنسٹائن آخر اتنا قابل کیوں تھا، اور وہ روزانہ اس کے برین پر ریسرچ کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کی بیوی اس کے ساتھ روزانہ جھگڑے کرتی تھی۔
اور روزانہ کی جنگلوں سے تنگ آ کر اس کی بیوی نے اس سے طلاق بھی لے لیا۔ آئنسٹائن کی بیٹی سے اجازت ملنے کے بعد اس نے اس 240 پیسز کو پوری دنیا کے مختلف ممالک میں سائنٹسٹس کے پاس بھیج دیا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے پاس آئنسٹائن کی برین کے کچھ پیسز رکھے تھے۔ آئنسٹائن کی برین پر مختلف ریسرچ کی گئی۔ آئنسٹائن کی برین کا ویٹ نارمل انسانوں سے تھوڑا سا کم تھا۔ اس کی برین کا ویٹ 1230 گرامز تھا، جبکہ ایک عام انسان کی برین کا ویٹ 1400 گرامز تک ہوتا ہے۔ 1986 میں بریٹ اینڈرسن، جو کہ یونیورسٹی آف الاباما میں آئنسٹائن کی برین پر ریسرچ کر رہا تھا، اس نے اپنی ریسرچ کے دوران ایک اسٹڈی پبلش کی جس میں اس نے بتایا کہ آئنسٹائن کی برین میں نیورونز کی تعداد عام انسانوں کی طرح تھی، لیکن اس کی نیورونز ٹائپ ریپیکٹ تھی، جس کی وجہ سے اس کی برین میں انفارمیشن کی فلو زیادہ ہوتی تھی اور وہ کوئکلی چیزوں کو یاد کر دیتا تھا۔ 1999 میں سینڈرا ویٹرسن، جو کہ آئنسٹائن کی برین کی فوٹوگراف پر ریسرچ کر رہی تھی، اس نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ آئنسٹائن کی برین کا پیریٹل لوب عام انسانوں سے 15% وائڈر ہے۔ برین کا یہ پارٹ اسپیٹیل کوگنیشن اور میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے لیے رسپانسبل ہوتا ہے۔ اسپیٹیل کوگنیشن ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ایک شخص اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے کمرے میں کچھ فرنیچر سیٹ کر رہے ہیں، یا آپ کسی سٹی میں جائیں اور وہاں پر مختلف چیزوں کو دیکھیں، تو آپ کا برین ایک GPS کی طرح کام کرتا ہے اور آپ کو ہر چیز کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، چونکہ یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے لیے بھی رسپانسبل ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی آئنسٹائن سے کوئی میتھمیٹکس کا سوال پوچھتا تھا تو وہ اسے اپنے ذہن میں حل کر کے اسے جواب دیتا تھا۔ 2013 میں ایک اینتھروپولوجسٹ ڈین پارک نے آئنسٹائن کے برین پر ریسرچ کیا اور اس نے یہ کہا کہ آئنسٹائن کے برین کا کارپس لیوٹم عام انسانوں کے مقابلے میں تھوڑا سا تھک تھا۔ کارپس لیوٹم سے نکلنے والے فائبرز برین کے لیفٹ اور رائٹ ہیمسفیئرز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کے برین کا جو رائٹ ہیمسفیئر ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کی لیفٹ سائڈ کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ آپ کے برین کا جو لیفٹ ہیمسفیئر ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی کی رائٹ سائڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی رائٹ ہینڈ میں درد ہو رہا ہے تو یہ سگنلز آپ کے برین کے لیفٹ ہیمسفیئر سے آتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے لیفٹ ہینڈ میں درد ہو رہا ہے تو یہ سگنلز رائٹ ہیمسفیئر سے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے آئنسٹائن کے لیفٹ اور رائٹ ہیمسفیئر میں ایک اسٹرانگ کنیکشن تھا، جس کی وجہ سے انفارمیشن کی فلو بہت تیز ہوتی تھی۔ آئنسٹائن کی برین کی کچھ پیسز آج بھی مٹر میوزیم آف فیلاڈیلفیا میں پریزرو کر کے رکھے گئے ہیں، اور یہ میوزیم امریکہ کا سب سے بڑا میڈیکل میوزیم ہے۔ And in the case of our team,